بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اسلامک پلسیز. ہم نے لاسٹ لیکچر میں جو ہے نا فرسٹ 5 ورڈز پڑھی تھی, پہلی 5 آیات پڑھی تھی. انشاءاللہ جو ہے وہ آج ہم باقی آیات اور ساتھ میں جو ہے وہ اس کی جو ایکسرسائز ہیں, کوشچنس ہیں, ان کو ڈسکس کریں گے. سو لیٹس اسٹارٹ دا لیکچر. جو ہے نا وہ 5 آیات پڑھی تھی, آج ہم 6th آیت سے اسٹارٹ کریں گے. النبی جو اولا بالمومنین, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زیادہ حقدار ہے یا مقدم ہے مومنین پر من انفسہم, ان کے اپنے نفس سے, ان کی اپنی جان سے. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مومنین سے زیادہ حق رکھتے ہیں ان کی جانوں پر. وازواجہ امہاتہم, اور جو پیغمبر کی بیویاں ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. واولی الارحام بعضہم اولی ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین, اور جو رشتہ دار ہیں, اولی الارحام سے مراد ہوگا رشتہ دار, اور جو رشتہ دار ہیں آپس میں کتاب اللہ کی, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی روح سے مسلمان اور مہاجرین ایک دوسرے کے حصے میں, یعنی کہ جو ان کا ترکہ ہے, جو ان کی جائیداد ہے, اس میں زیادہ حق رکھتی ہیں. الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا, اور یہ ہے کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو وہ پھر الگ بات ہوگی. کانا ذالک فی الکتاب مستورا, اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لکھ دیا ہوا ہے, بیان کر دیا ہوا ہے. تو اس میں ڈسکشن کی گئی ہے یا جو بیان کیا گیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کے حوالے سے ہیں. کہ سب سے پہلے یہ کہ جو مومنین ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں مسلمانوں پر, مومنین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ زیادہ خیر ہوا ہے. اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک میں اس کو اس کے باپ, اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. یعنی کہ اس سے محبوب, یہاں پر محبوب ہونے سے کیا مراد ہوگی؟ یہاں پر محبوب ہونے سے مراد یہ ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلیمات اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہیں بذریعہ وحی جو نزول کیا گیا ہے, ان تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر جو ہے نا وہ عمل کرنا, جو ہے نا اس کے مطابق زندگی گزارنا, اس سے مراد ہوگی. سیکنڈ جو پوائنٹ یہاں پر اس آیت میں ڈسکس کیا گیا ہے وہ نبی کی بیویاں امہات المومنین ہیں, اور وہ مائیں ہیں مومنین کی. تو اس میں جو ہے نا وہ یہاں پر جو کنسیپٹ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے امہات المومنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں, ان کی جو عزت ہے وہ مسلمان پر واجب ہے, اور ان میں سے کوئی بھی شخص ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا. جیسے باقی دوسرے احکامات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماں کی طرح, جیسے ان کے حقیقی رشتہ دار کے سوا باقی مسلمان ان کے لیے غیر محرم تھے, اور پردہ بھی واجب تھا. ان کی جو ہے وہ صاحبزادیاں جو ان کی اولاد ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے نکاح ممنوع ہے. یعنی کہ اس صورت میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ محرم رشتہ جو ہے اس کے ساتھ نکاح جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا, تو اس صورت میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وائفز ہیں, جو ان کی ازواج ہیں, ان کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ نکاح نہیں کیا جا سکتا. یہ ان کے احترام کے حوالے سے ہے. اور ساتھ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس آیت میں بیان کر دیا گیا ہے کہ جو مسلمان مہاجرین اور انصار ہیں یا مسلمان ہیں وہ آپس میں جو حصہ ہے, جو جائیداد ہے, اس میں زیادہ حقدار ہیں. لیکن اپنے دوستوں پر اگر تم احسان کرنا چاہو تو اس صورت میں بھی یہاں پر اس سے کیا مراد ہے کہ آپس میں جو ہے نا وہ تعلقات ان کے جو ہیں, جو سلام دعا ہے, جو ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہیں, اس صورت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ویسے کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو آپ کر سکتے ہو. کسی کو ویسے اپنی وراثت میں سے کوئی حصہ دینا چاہتے ہیں, شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں, تو اس صورت میں کر سکتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے, وراثت تو رشتہ دار کی بنا پر تقسیم ہوتی ہے, اور جو حقیقی رشتوں کا اس میں حصہ ہوگا وہ دیا جائے گا. البتہ ایک شخص یا کوئی انسان کسی کو کوئی ہدیہ, تحفہ یا وصیت کے ذریعے کوئی مدد کرنا چاہتا ہے, ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہے, تو وہ اس صورت میں وہ کر سکتا ہے. اگلی آیت جو ہے آیت نمبر 8 ہے, اور آیت نمبر 7 اور 8 ہے, اور اس میں جو ہے وہ باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ. اب یہاں پر جو ہے نا عہد کے حوالے سے بات چل رہی ہے کہ اور جب ہم نے پیغمبروں سے عہد لیا تم سے, حضرت نوح علیہ السلام سے, تم سے مراد ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت نوح, ابراہیم, موسیٰ اور مریم کے بیٹے عیسیٰ سے, اور عہد بھی ان سے پکا لیا تھا. اب عہد کس چیز کا لیا تھا؟
عہد اس چیز کا لیا تھا کہ جو تعلیمات ہیں، جو شریعت ہے، ان کا نفاذ، ان کو نافذ کرنا، یعنی کہ لوگوں کو جو ہے نا ادیان اپنے اپنے دین کی دعوت دینا اور اس پر جو ہے نا اس کو نافذ کروا کر عمل بھی کروانا. اور لئی اسد صادقین عن صدقہم وعد للکافرین عذابا علیما، تاکہ سچ کہنے والوں سے ان کی سچائی کے بارے میں دریافت کرے. اس نے کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. اب یہاں اس سے کیا مراد ہوگی کہ وہ لوگ جو نیک عمل کریں گے، حق بات سچ بات وہ فرق کر لیں گے اور کلیئر ہو جائے گا، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر جو اس عہد پر عمل، اس شریعتوں کے نفاذ پر عمل نہیں کرتا ہے، باقاعدہ اس کا قبول نہیں کرتا ہے، تو اس صورت میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا. اب یہاں پر اس کی ایکسرسائز بھی آ رہی ہے جس میں باقاعدہ جو ہے نا کچھ کویشچنس بھی بنے ہوئے ہیں. جیسے سبق کی ابتدا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی تھی. تو سٹارٹ میں ہم جب اس رکوع کو دیکھتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ہے، کافروں اور منافقین کا کہا نہیں ماننا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. اور ساتھ میں یہ بھی ہدایت کی گئی کہ تم کو تمہارے پروردگار کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تم نے صرف اسی کی پیروی کرنا ہے، اسی پر عمل کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، تمہارے عمل سے باخبر ہے اور تم نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے، اور وہی کیا ہے، کارساز ہے. تو رکوع نمبر 1 کی آیت 1 سے 3 جو ہے وہ اس کا آنسر بنتا ہے. پھر دوسرا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ اس سبق کی آیات میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں کیا ہدایات ہیں. تو سب سے پہلے ہم نے آیت نمبر 4 اور 5 میں دیکھا کہ پچھلے لیکچر میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ تمہارے لے پالکوں کو جو تم نے لے کر اولاد پالی ہوئی ہے اس کو تمہارے بیٹے نہیں بنایا ہے، یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ سچی بات فرماتا ہے اور سیدھا رستہ بھی. کنڈیشنز بھی رکھی تھی کہ مومنوں جب تم اولاد لے کر پالتے ہو تو ان کو اس کے باپ کے اصل نام سے پکارنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی منصفانہ بات ہوگی، اور اگر تم ان کے والدین کے یعنی کہ ان کے والد کے نام نہیں معلوم تو پھر وہ تمہارے دین میں بھائی اور دوست ہوں گے. پھر اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے تو اس پہ تم سے کوئی گناہ نہیں، یعنی کہ اس علم سے، اس حکم سے پہلے اگر تم نے ان نسبت اپنی طرف ظاہر کی ہے تو پھر تو کوئی پکڑ نہیں. پھر لیکن اس حکم کے بعد پھر تم جان بوجھ کر کرو گے تو اس صورت میں پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا اور تمہارا اس عمل پر مواخذہ دی گئی ہیں، جس کا آپ نے ساتھ میں مفہوم ایکسپلین کرنا ہے. مفہوم کیا ہوتا ہے کہ شارٹلی آپ نے اس کی تشریح کر دی، ایکسپلینیشن دینا ہوتا ہے. جیسے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے، زیادہ حق رکھتی ہیں مومنین پر ان کی نفس سے، ازواج امہاتہم اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. اب سب سے پہلے اس میں آپ نے کیسے کرنا ہے کہ آیت کا ترجمہ بتائیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مومنین پر زیادہ حق رکھتے ہیں، ان کی نفس سے بھی زیادہ، اور ازواج جو ہیں وہ ان کی جو بیویاں جو ہیں وہ ان کی مائیں ہیں. یہاں پر جو ہے نا وہ کانسیپٹ دیا گیا ہے عزت و احترام کا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کے مطابق ہم نے عمل کرنا ہے، اور جو ان کی بیویاں ہیں وہ مومنین کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، اور اسی طرح ان کا عزت و احترام کیا جائے گا اور ویسے رسپیکٹ کی جائے گی جیسے ہم اپنی ماؤں کی کرتے ہیں. دوسری جو آ رہی ہے آیت اس میں ہے ما جعل لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کے، کسی بھی آدمی کے قلب جسم میں جو ہے وہ 2 قلب نہیں بنائے ہیں، 2 دل نہیں بنائے ہیں. اب یہاں اس آیت سے کیا مراد ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کے دل میں یہ بات نہیں ڈالی کہ وہ آدھا مسلم ہے اور آدھا غیر مسلم ہے. تو اس حوالے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں رکھا ہوا انسان کے جس میں کہ وہ کبھی آدھا اس طرح عمل کرے گا اور آدھا جو ہے وہ غیر مسلموں کی طرح عمل کرے گا. اب تیسری آیت جو ہے، آیت کا حصہ لیا گیا ما جعل ازواجکم الا تظاہرون منہ امہاتکم، کہ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں ان کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری ماں نہیں بنایا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر کیا اس سے مراد ہوگی کہ ماں کی مثل حرام رشتے ہیں، جو حرام رشتے ہیں جن پر نکاح نہیں کیا جا سکتا اس کے مثل قرار دینا. تو زہار کا فرسٹ لیکچر میں بھی میں نے ایکسپلینیشن دیا تھا کہ اس سے مراد کہ وہ رشتے جن سے ہم نکاح جائز نہیں ہے اس کی مثل قرار دینا. تو اس صورت میں جب تک ہم فدیہ نہیں دیں گے تو طلاق جو ہے نا واقع ہو جائے گی. اور فدیہ کی میں نے 3 کنڈیشنز بھی ساتھ بتائیں گی کہ فدیہ عام کیا ہوگا، ایک غلام کی آزادی، یا پھر 60 مسکینوں کا کھانا، یا پھر 60 جو ہے نا وہ دنوں کے روزے رکھنا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے جو ہے نا باقی آیات اور ساتھ میں کوشچن آنسرز کے حوالے سے دیکھا.
آئی ہوپ کہ آپ کو جو ہے نا کافی اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اور مزید ہیلپ فل ہوگا آپ کی اسٹڈیز میں. تو ویڈیو کو پورا دیکھیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے جو ہے نا ملاقات ہوگی نیکسٹ رکوع کے ساتھ. اللہ حافظ.